رو نہیں ماں، رو نہیں. میں آج اپنی آنکھیں انتقام میں ہیبت ملوث کی ہیبت کو جلا کر بھسم کر دوں گا. ساتھیوں کی موت پر تم ماتم کر رہے ہو، کل جمال کی موت پر جابر کو ماتم کرنا ہوگا. گل اتو مکھ موڑ کے میرا دل توڑ کے دلدار چلیا. انسان کی زندگی بھی بڑی عجیب دور سے گزرا کرتی ہے. بچپن سے لے کر جوانی تک عجیب نشیب و فراز ہر شخص خوب طے کرتا ہے. ہم جب چھوٹے سے تھے تو ہم اداکار سدھیر کے ایسے پرستار تھے کہ اگر کوئی سدھیر کی شان میں ایک لفظ بھی کہتا تو ہم اس کی ٹکائی کر دیا کرتے تھے. پھر کچھ دن ہم پر اداکار سدھیر کی جنگجو اور ایکشن والے کرداروں کی نقالی کا دورہ پڑا. ہم ایسے پرستار تھے کہ ہم اداکار سدھیر کی شان کے خلاف کسی کی کوئی بات یا مذاق تک بھی برداشت نہیں کرتے تھے. ہمارے نزدیک سدھیر کی شان ایک صرف اداکار کی ہی نہیں تھی بلکہ ہمارے نزدیک سدھیر عزت اور غیرت کا استعارہ اور سنگ میل تھا. آج میں ساری دنیا کو بتا دوں گا کہ جب غیرت جوش میں آتی ہے تو ہیبت کفار کیسے لڑتی ہے. کری جا رہے جی کری جا رہے میرا لکھ لے کے تو تے چڑھی جا رہے. ہمارے نزدیک سدھیر ہیروئنوں کے پیچھے فلموں میں بھاگنے دوڑنے اور گانا گانے والا نہ تھا بلکہ یہ ایک ایسا کردار تھا جس کے اندر غیرت، عزت اور محب وطن ہونے کے انداز کوٹ کوٹ کر بھرے ہوئے تھے. اور یہ سب کچھ یوں ہی نہیں تھا بلکہ اداکار سدھیر حقیقت میں ایسے ہی کرداروں کا حامل اداکار تھا. اور یوں میں اگر یہ دعویٰ کروں کہ سدھیر جیسا فنکار نہ کوئی ان دنوں تھا اور نہ ہی آج تک پیدا ہو سکا، اور گمان غالب یہ ہے کہ نہ سدھیر جیسا اداکار آئندہ جنم لے گا. پاپا دی آواز تے ہن ساری عمر ہی سنتے رہنا تے بہن نو سلامی بھی ضرور دینی ہے. سدھیر ہماری فلمی صنعت کا نہ صرف معروف نام تھا بلکہ یہ اپنے دور کا سب سے زیادہ مشہور، معروف اور جنگجو ہیرو بھی تھا. ان کا اصل نام شاہ زمان خان افریدی تھا. عام طور سے نہ صرف فلموں میں ہی بلکہ فلمی دنیا سے باہر بھی انہیں لالا سدھیر کے نام سے پکارا جاتا تھا. ان کی مقبولیت کی وجہ ان کے کردار تھے جن میں لالا سدھیر نے ایکشن اور جنگجو کے بے مثال، لازوال اور انمٹ کردار ادا کیے. اس وجہ سے ان کے نام کو فلموں کی کامیابی کی ضمانت سمجھا جاتا تھا کیونکہ پاکستان کی اس دور میں کامیاب ترین فلموں میں ان کا نام شامل تھا. اداکار سدھیر نے بھارت کی فلموں میں بھی کام کیا لیکن پاکستان میں ان کی بننے والی فلمیں کامیابی کی اعلیٰ مسند پر دکھائی دیتی ہے. لالا سدھیر 1922 میں لاہور میں پیدا ہوئے اور 1947 میں ایک بھارتی فلم پرس سے اداکاری کا آغاز کیا. ہچکولے ان کی پہلی کامیاب فلم تھی جو کہ 1949 میں ریلیز ہوئی. دوسری فلم دوپٹہ تھی جبکہ انہی کی اردو زبان میں بننے والی فلم سسی تھی جس نے پہلی گولڈن جوبلی فلم کا اعزاز حاصل کر کے منفرد ریکارڈ قائم کیا. 1956 میں دلا بٹی اور ماہی منڈا بھی کامیاب فلمیں ثابت ہوئی. یکے والی کے فلم ساز باری ملک تھے اور کہا جاتا ہے کہ یکے والی نے اتنا بزنس کیا تھا کہ باری ملک نے یکے والی کی آمدنی سے ایک بہت بڑا باری اسٹوڈیو بنا لیا تھا. اس طرح 1956 میں اداکار سدھیر کی فلم باغی نمائش کے لیے پیش ہوئی. اس فلم نے نہ صرف پاکستان میں بلکہ دیگر ممالک میں بھی کامیابی کے ریکارڈ قائم کیے. بالخصوص چین سے باغی کو خصوصی ایوارڈ بھی ملا. باغی کی کامیابی نے اداکار سدھیر کے فلمی کیریئر کو 4 چاند لگا دیے اور باغی نے ہی سدھیر کو جنگجو اداکار کا اعزاز دلایا. اور یوں باغی کے بعد سدھیر کی شہرت ملک کے کونے کونے تک ہی نہیں پھیلی بلکہ ملک کے باہر بھی کئی ممالک میں سدھیر کے چرچے ہونے لگے. 1956 میں سدھیر نے فلم حاتم تائی میں بھی کام کیا. حاتم تائی کے کردار نے یہ ثابت کیا کہ سدھیر ایکشن اور جنگجو کرداروں کے علاوہ بھی دیگر کردار ادا کرنے کی قدرت رکھتے ہیں. اس لیے انارکلی میں شہزادہ سلیم بنے، مرزا صاحبان میں مرزا کا کردار ادا کیا اور سوہنی میں مہیوال کا کردار ادا کیا. 1961 میں فلم غالب میں غالب کا کردار ادا کر کے کمال مہارت کا مظاہرہ کیا. اور یوں کرتار سنگھ، جھومر، گل بکاولی اور نوران جیسی کامیاب فلمیں بھی اداکار سدھیر کے فن بے مثال کی تاریخی فلمیں ہیں. ان فلموں میں اداکار سدھیر ہر فلم میں نرالے، انوکھے اور زبردست کردار میں دکھائی دیے.
جس سے ان کی شہرت میں اور بھی خوب اضافہ ہو گیا۔ لیکن فلمی تاریخ میں جب بھی کوئی شخص قلم اٹھائے گا اور پاکستان کی فلمی تاریخ پر لکھے گا تو سدھیر سے متعلق لکھے بغیر وہ پاکستان کی فلمی تاریخ سے انصاف نہیں کر پائے گا۔ اداکار سدھیر نے پاکستان کی فلمی تاریخ کو 1964 میں فرنگی، 1961 میں جب خان، 1965 میں جیدار، 1970 میں ماں پتر جیسی فلمیں دے کر دنیا بھر میں اعلیٰ مقام بنایا۔ یہ وہ فلمیں ہیں جنہوں نے پاکستان میں ہی نہیں بلکہ بیرون ممالک سے بھی بے پناہ داد وصول کی۔ ماں پتر پنجابی فلم تھی مگر اس نے کراچی جیسے شہر میں پلیٹینیم جوبلی منائی اور یہ 90 ہفتے کے لگ بھگ نمائش پذیر رہی۔ اس طرح فرنگی نے بھی ایک نئی تاریخ رقم کی اور جب خان نے بھی ایک تاریخی فلم ہونے کا اعزاز حاصل کیا۔ عجب خان افریدی کا کردار اداکار سدھیر نے کمال ہنرمندی سے ادا کر کے یہ ثابت کیا کہ ایکشن برے کرداروں کے لیے سدھیر سے بہتر کوئی اور اداکار ہے ہی نہیں۔ ایک عجیب اتفاق ہے کہ فلم میں جو کردار عجب خان کا ادا کیا وہ افریدی قبیلے کا تھا اور اداکار سدھیر کا بھی پٹھان قوم کے افریدی قبیلے سے ہی تعلق تھا۔ اداکار سدھیر نے اپنی ذاتی فلمیں بھی بنائی، ان میں سے ساحل فلم کے لیے اداکار سدھیر نے شیر کے ساتھ فائٹنگ کے سین حقیقی اور زندہ شیر کے ساتھ لڑتے ہوئے فلمائے تھے۔ ساحل کے لیے سدھیر نے ایک شیر خریدا تھا اور اس کے ساتھ کافی دنوں تک اپنی شناسائی کراتے رہے۔ اداکار سدھیر نے ہمیشہ جو بھی کردار ادا کیا اس کے ساتھ بھرپور محنت کر کے اس کردار کو زندہ کیا کرتے تھے۔ اداکار سدھیر نے یک کے بعد دیگر 5 شادیاں کی۔ بے شمار فلموں میں انہوں نے جیسا کہ لاٹری، انداتا، آخری نشان میں اس طرح سے کردار ادا کیے کہ ان کرداروں کو زندہ کر دیا۔ انہیں ماں پتر اور لاٹری میں بہترین اداکاری پر نگار ایوارڈ بھی ملا، جبکہ انہیں نہ تو ایوارڈ کے ملنے میں دلچسپی تھی اور نہ ہی آج کل کے اداکاروں کی طرح میڈیا میں ان رہنے کی کوئی ضرورت کبھی محسوس کی، اور نہ ہی فلموں میں کسی اداکارہ کے پیچھے دوڑنے، بھاگنے اور اس کے ساتھ ڈانس کرنے کے سین کبھی فلمائے۔ ہمیشہ انہوں نے عزت، غیرت اور بردباری سے اپنی زندگی بسر کی۔ افریدی پٹھان ہونے کی بنا پر یہ بہت ہی خوبصورت اور حسین ترین نوجوان تھے۔ فلمی دنیا کا یہ نامور فلمی ستارہ آخرکار 19 جنوری 1997 کو لاہور میں انتقال کر گیا۔ آج اگر میں یہ دعویٰ کروں کہ ہالی ووڈ، بالی ووڈ اور لالی ووڈ میں بہت بڑے بڑے فنکار پڑے ہیں مگر ان میں شاہ زمان خان یعنی لالا سدھیر جیسا کوئی فنکار نہیں تو یہ بے جان نہ ہوگا۔